حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پورے میدان کربلا کے اندر آنے والے رفقائے حسین میں سے یہ ایک مرد بچا تھا۔ جب اس قافلے کو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے گورنر تھے، لیکن جب یزید نے دیکھا کہ یہ آل محمد کے ساتھ مانوس ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو انہیں معزول کر دیا گیا گورنری سے، اور اس کی جگہ ابن زیاد کو رکھا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب باتیں ہوگی کہ اب مدینہ واپس اس لشکر کو روانہ کیا جائے گا، تو یزید نے سوچا کہ نعمان بن بشیر کو ہی کہتا ہوں کہ آپ اس لشکر کو مدینہ کی طرف لے کے چلیں۔ نعمان بن بشیر کے جب یہ لشکر سپرد کر دیا گیا کہ اسے آپ مدینہ کی طرف لے کے جائیں، تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا امام زین العابدین، میں آل محمد سے محبت کرنے والا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم کرنے والا ہوں، اس لشکر کا سپہ سالار میں نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں، جہاں آپ کہیں گے یہ لشکر کو اس طرف روانہ کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم سیدھا مدینہ نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف جائیں۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح ہوگا۔ اس لشکر کو دوبارہ کربلا کی طرف لے جایا گیا، اور کربلا کے اندر تمام کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف آیا۔ مدینہ کے قریب جب پہنچا تو بشیر نامی شخص کے ہاتھ مدینہ کے اندر پیغام بھجوایا گیا کہ جاؤ اور جا کے مدینہ والوں سے کہہ دو کہ کربلا والوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور یہ حال بھی بتا دینا کہ کس حال میں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ان سے برداشت نہ ہو سکے اور وہ لوگ صدمے کا شکار ہو جائیں۔ انہیں پہلی نوعیت کو سمجھا دو کہ اس حال میں کربلا والوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ 5 مرتبہ مدینہ کے اندر قیامت آئی ہے۔ مدینہ کا ماحول یوں بنا جیسے قیامت آ گئی۔ ان میں سے 2 وجہ یہ تھی، ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا، اور دوسرا جب کربلا کا قافلہ واپس مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ یہ 2 وقت تھے۔ تیسرا وقت یہ تھا کہ جب یہ کربلا کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو مدینہ والوں کا یہ حال تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے ہمارے پاس، مدینہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، ہم آپ کو روکتے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہا، میں آج اگر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت مدینہ کے در و دیوار چیخ چیخ کے پکار رہے تھے کہ مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو، خدا را روک لو آ کر محمد کے نواسے کو۔ لیکن یہ وہ محمد کا نواسا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے درجات کو بلند کرنے جا رہا تھا اور اسلام کو ایک نئی زندگی دینے جا رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ ہو کے رہنا تھا۔ ایک مرتبہ تب قیامت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، دوسری مرتبہ جب یہ قافلہ مدینہ سے گیا کربلا کی طرف، اور تیسرا جب یہ قافلہ واپس مدینہ میں داخل ہوا۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عورتوں کے اندر سب سے بڑی عمر کی تھی، آپ آگے بڑھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگے اور رونے لگیں۔ اتنے میں آپ کی نظر ساتھ والے شخص پہ پڑی جس کے سفید بال اور سفید داڑھی تھی۔ آپ نے روتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت زینب نے عرض کی، اماں جان کس شخص سے پردہ کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ یہ جو بوڑھا کھڑا ہے میں اس سے پردہ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا اماں جان یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا زین العابدین ہے، کربلا کا سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکا۔ جب گیا تھا تو بال سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن اس صدمے کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایسا ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر یہ جو زخم ہے، یہ جو غم ہے، اس غم کا ایک قطرہ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جائے، پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس غم کو نہیں اٹھا سکتا جس غم کو امام زین العابدین نے اٹھایا ہے۔ یہ ایسا غم ہے۔ اس وقت ایک صحابی آگے بڑھے
انہوں نے کہا کہ اگر یزید نے یہ کام کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو انہوں نے اپنا چپل اتارا اور چپل اتار کے یوں پھینکا، کہا کہ جس طرح یہ چپل میں نے پھینکا ہے یزید کی بیعت کو میں اس طرح پھینکتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے جوتے پھینکے گئے کہ جوتوں کے ڈھیر لگے، اور سب کے منہ کے الفاظ تھے، جس طرح ہم یہ جوتے پھینک رہے ہیں اس طرح ہم یزید کی بیعت کو پھینکتے ہیں۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو بولا کہ جاؤ اور مدینے کے اندر جا کے مسجد نبوی اور مکے کے اندر جا کے خانہ کعبے کے اندر جا کے گھوڑوں کو باندھ دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک بڑا جملہ بولا، اور یہی جملہ یزید کے شاہد ہونے پہ، یزید کے راضی ہونے پہ عمل کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے پہلے مجھ سے آل رسول کو قربان کروایا ہے، میں نے ان کو شہید کیا ہے، میں آل رسول کی شہادتوں کو اور بیت الحرم اور مسجد نبی کی بے مالی کو میں جمع نہیں کر سکتا۔ جو ایک کام تم مجھ سے کروا چکے وہ میں کر چکا ہوں، دوسرا نہیں میں کر سکتا۔ پھر اس نے کسی دوسرے گورنر کا انتخاب کیا، 3 ماہ کے لیے شہر مدینہ کو حلال کر دیا گیا، شہر مدینہ کی عورتوں کو یزید کے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اتنی شہادتیں میدان کربلا میں نہ ہوئی تھی جتنی شہادتیں اس وقت مدینے کے اندر اور مکے کے اندر پیش کی گئی۔ یہ ایسا، اور یزید کے کفر کے فتوے کیوں لگتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے آیا، اس نے یوں دندان مبارک میں چھڑی مار کے کہا کہ کاش آج میرے وہ بڑے بدر والے زندہ ہوتے تو انہیں پتہ لگ جاتا کہ یزید نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ بدر والے کون تھے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ہندہ تھی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ان سے پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید، اور یزید اپنے پردادا کے باپ کی بات کر رہا ہے کہ وہ اگر زندہ ہوتا تو وہ میرے آبا کو پتہ لگ جاتا کہ یزید نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ اس وجہ سے اسے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ عمل اس کی کفر کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر رہے۔ ولید بن عبد الملک یہ گورنر کا بیٹا تھا، یہ آپ سے بڑی حسد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا روب، بڑا حسن اور بڑا تقوی عطا کیا تھا۔ مدینے کے لوگ بار بار آپ کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ آپ خلافت کا اعلان کریں اور ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم آپ کو امیر المومنین ماننا چاہتے ہیں۔ بیشتر مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا اب اگر تم میرے پاس آئے تو میں مدینے کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا اور 40 برس آپ نے جنگل کے اندر گزارے۔ یہ بعد میں جب مختار سقفی نے چن چن کے یزیدیوں کو قتل کیا تھا، ہر یزیدی کو مارا تھا، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا، بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ اپنے راستے پہ رہتا اور اہل بیت کی غلامی میں رہتا تو آج ہر ممبر کے اوپر سے مختار سقفی کا نام لیا جاتا، لیکن تمام یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ بندہ گمراہ ہو گیا اور اعلان نبوت کر بیٹھا۔ جب لوگوں کے اندر یہ مقبول ہونا شروع ہوا تو اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ اگر یہ آل محمد کی غلامی میں رہتا تو آج جہاں پہ کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ مختار سقفی کا ذکر ہوتا اور اس پہ رحمت پڑتی ہے، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی آج وہ لعنت کا مستحق کیوں ہوا کہ اعلان نبوت کر بیٹھا؟ لعنت کوئی دیوار نہیں ہوتی کہ جو بندے کے اوپر آنی ہے اور اسے پتہ لگنی ہے۔ لعنت ایک لعنت ہے، جیسے رحمت رحمت ہے، اور لعنت بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، رحمت بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔